अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं फासलपुर से। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मोहम्मद बख्श कट के साहबजादे मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला की उम्रा की अदायगी से वापसी पर सीनियर सहाफ़ी मलिक राजा मुख्तार होड़ा के दोस्तों के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। इस मौके पर अब्दुल हफीज़ खान, फ़िदा हुसैन दुरेशक, फैज़ खान खोखर, मलिक अब्दुल करीम हाजी अला बख्श, मलिक मुख्तार अहमद की मुबारकबाद पेश करते हुए खजूर आब ज़मज़म भी तनावल फरमाया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। टिकटॉकर डॉली के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात एजाजुल हसन की मदईयत में दर्ज किया गया। टिकटॉकर डॉली ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क के इलाके में आग लगाकर वीडियो शूट करवाई और FIR दर्ज करवा दी गई। गुज़श्ता चंद दिनों में मारगला हिल्स में आतिशज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में GHQ इन्वेस्टिगेशन की तकरीब का इनेकाद हुआ। अस्कर अली मुबारक रावलपिंडी में GHQ इन्वेस्टिगेटर की तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने और कौम के लिए शानदार खिदमात पर फौजी जवानों को फौजी एजाज़ से नवाजा। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की। 48 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 30 JCOS सिपाहियों को तमख़ाए बसालत से नवाजा गया। शोहदा के तमखे उनके अहले खाना ने वसूल किए। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ दो तरफ़ा मुलाकात के दौरान मिस्टर HE एंथोनियो गेटरस 18 मई 2022 अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क। खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकज़ी अंजुमन ताजशान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाले काबिल रहम नहीं। किसी को अपने निजी मफाद के लिए पार्टी मफादात को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिन मुनहरिफ अरकान ने PTI के पॉलिसी के बरअक्स अपने ज़ाती मफादात की खातिर वकार और पंजाब में हरीफ जमातों का साथ दिया, पार्टी के इक़्तिदार को नकब लगाई, उन्हें कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। पार्टी में अब उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। कहा कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से आने वाले अदालती फैसला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की खुली तायद है, जिससे ज़मीर फ़रोशी की राह रुकने में मदद मिलेगी। मज़ीद ये कि मौजूदा वफाकी पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बाप बेटे का सियासी खेल ख़त्म होने वाला है। जल्द ये और उनके इत्तेहादी इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर होंगे। एक और ख़बर है शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर उम्मीदवार NA 121 चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट ने कहा कि तमाम तबकात पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वह मौजूदा करप्ट मफाद परस्त हुक्मरानों से निजात की खातिर इमरान खान का साथ दें, जो मुल्की सलामती, खुददारी और मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद कर रहे हैं। साजिशी अनासर पाकिस्तान को अनारकी का शिकार करके अपने हवारियों और मोहरों के जरिए अपने ताबा बनाना चाहते हैं, मगर इमरान खान उनका रास्ता रोकने के लिए मैदान अमल में हैं। PTI का हर कारकुन उनके शाना बशाना है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है कि वो अवामी तकलीफ़ और मुश्किलात में उनके साथ खड़ी हों, उनके मुतालबात और बुनियादी हकूक़ को सामने लेकर आएँ, अवाम को आगाह किया जाए और ऐसा तर्ज़ अमल अपनाया जाए जिससे मसाइल का हल मुमकिन हो सके। मगर मौजूदा हुक्मरान ना सिर्फ उल्टी समेत खड़े हैं, बल्कि अवाम के दरपेश मसाइल उन्हीं के पैदा करदा हैं। इक़्तिदार की बारियाँ लेने वाली नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी का माजी और हाल कौम के सामने है, जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान की हुबलवतनी, अवामी दोस्त और मुल्क तरक्की का विजन भी किसी से ढका छुपा नहीं। एक और ख़बर है शेखुपुरा से। सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा मुबश्शिर हसन भट्ट ने कहा कि फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी शिरीन अबू अक्ला की शहादत इसराइली शैतानियत का शाखसाना है। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के कत्ले आम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी सनफ़ आहन शिरीन अबू अक्ला की शहादत से दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त को धचका लगा। नौजवान फ़लस्तीनी बेटियों समेत किसी माँ को इसराइली दरिंदगी से अमा हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बावर्दी एहलकार मसाजिद और नमाजियों का तक़द्दुस रोंद रहे हैं। इंसानियत शदीद अज़ियत से दो चार है। सहाफ़त के मैदान में इसराइली वहशत को बेकाबू करने वाले किरदारों में शिरीन अबू अक्ला को मुमताज़ मुकाम हासिल था।
انہوں نے کہا کہ اسرائیلی درندوں کے منظم دہشت کو ایکسپوز کرنے اور عالمی ضمیر کے لیے سچائی تک رسائی یقینی بنانے کی پاداش میں جام شہادت نوش کیا۔ مزید یہ کہ ان کی صحافت معطوب فلسطینیوں کی وکالت کا مظہر تھی، وہ زندہ ضمیر اور آزادی صحافت کی علمدار تھی۔ دعا ہے کہ ان کی شہادت عالمی ضمیر کو جگا دے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی مجرمانہ روش بند ہو۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی ضلعی صدر بینش قمر ڈار نے کہا کہ موجودہ حکومت کی شبانہ روز جدوجہد سے ملک میں خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی سمیت کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں، روپے کی قدر و منزلت میں اضافے کے ساتھ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ مزدور کی اجرت، پینشن و کم تنخواہ والوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور مہنگائی میں ریلیف کی حکومتی اقدامات سے مایوسی کی شکار عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اب انشاءاللہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ غریب عوام کے مسائل ضرور حل ہوں گے، عوام کو سابق نااہل حکومت سے نجات کے ثمرات ضرور حاصل ہوں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نواز لیگ عوامی خدمت کی نئی مثال رقم کر رہی ہے۔ اتحادی حکومت کے تحت ملک کی سلامتی ترقی کی خاطر مؤثر مربوط اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کا راستہ روکنے کی کوششیں کرنے والوں کا مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ محمد اکرم تبسم شیخ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس شیخو پورہ تھانہ اے ڈویژن پولیس کی شاندار کارروائی، بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار، چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ فیصل مختار کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ اے ڈویژن پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے سلسلے میں 3 کس بین الصوبائی منشیات فروش راشد، حامد، آزاد اور عظیم اللہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمے کا اندراج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ فیصل مختار نے تھانہ اے ڈویژن پولیس کو شاندار کارروائی کرنے پر شاباش دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ فیصل مختار کا کہنا ہے کہ ہم آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کے وی این اور پولیس منشیات سے پاک معاشرے کے لیے پرعزم کو مکمل کرنے کے لیے دن رات جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشی کا دھندا کرنے اور والوں کی سرکوبی کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ شیخو پورہ پولیس منشیات فروشی کی روک تھام پر انشاءاللہ پوری طرح قابو پا کر نوجوان نسل کو اس گندی لت سے محفوظ رکھنے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ ہمارا عزم پاک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے۔ اور ادھر تھانہ صدر فاروق آباد کی حدود ڈیرہ ملا سنگھ میں عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ڈیرہ ملا سنگھ میں جائیداد کے تنازع پر عدالتی اسٹے آرڈر ہونے کے باوجود ملزم پارٹی تعمیر جاری رکھے ہوئے تھی، جس پر مالک مکان نے متعلقہ پولیس کو اطلاع دی۔ متعلقہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عدالتی احکامات کی روشنی میں تعمیراتی کام رکوا دیا، جس پر ملزم پارٹی نے تھانے میں ہونے والے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وہاں موجود مقامی صحافیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور کہا کہ تم لوگوں سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس موقع پر مدعی مقدمہ شریف خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دیپال پور سے آگاہ کر رہے ہیں سجاد حسین بوتلہ۔ دیپال پور کے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں شرابی مریضوں کو پروٹوکول نہ دینا ڈاکٹروں اور عملے کا جرم بن گیا۔ شراب کے نشے میں دھت ملزمان کا ہسپتال ایمرجنسی میں ڈاکٹروں اور عملے پر تشدد، توڑ پھوڑ، ہنگامی آرائی، مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیپال پور ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ایمرجنسی میدان جنگ بن گئی۔ شراب کے نشے میں دھت مریضوں اور عنصر اور منصب وغیرہ نے پروٹوکول نہ ملنے پر ہسپتال کی ایمرجنسی میں دھاوا بول دیا، ڈاکٹروں اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایمرجنسی میں توڑ پھوڑ کے شیشے توڑ ڈالے اور ڈاکٹروں اور عملے پر لاتوں، مکوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ تشدد سے متعدد ڈاکٹر عمران سندھو، عمران بخاری، علی عثمان جٹ، ڈسپنسر جمیل اور محمد رفیع زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں تشدد اور ہنگامہ آرائی سے مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈپٹی کمشنر اکاڑا اور ڈی پی او فیصل گلزار نے واقعے کا نوٹس لے لیا، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رانا ساجد حیدر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ راوی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار کی ہدایت پر ایس ایچ او راوی جہاں سے حاکم کی زیر نگرانی اے ایس آئی ارشد جٹ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم لیاقت علی کو گرفتار کر کے قبضے سے 1045 گرام چرس برآمد کر کے ایکٹ کے تحت 9 سی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے پابند حوالات کر دیا۔ اور ادھر سیالکوٹ کے علاقہ ڈالووالی میں بھٹی چوک کے قریب گھر میں آگ کی اطلاع پر ریسکیو کی کارروائی، بقول عینی شاہدین کچھ مردوں اور عورتوں کے گروپ نے گھر میں آ کر آگ لگائی۔
سیالکوٹ کے علاقہ ڈلووالی میں بھٹی چوک کے قریب گھر کے مالک منیر کے مطابق آگ لگنے سے 15 لاکھ کا نقصان ہوا. گھر کا سامان جل کر خاک ہو گیا. ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا کے 10 لاکھ مالیت کا سامان اور گھر کو بچا لیا. جبکہ ڈلووالی میں آگ لگنے کے دوسرے واقعے میں الیاس نامی شخص کے گھر میں بھی نامعلوم وجہ کی بنا پر آگ لگا دی گئی. آگ لگنے سے 10 لاکھ مالیت کے گھر میں کھڑی مہران کار اور گھریلو سامان جل گیا. جبکہ ریسکیو نے بروقت کارروائی کر کے 30 لاکھ مالیت کا سامان اور گھر کو بچا لیا. آگ لگنے کے دونوں واقعات میں عینی شاہدین کے مطابق چند افراد نے پرانی دشمنی کی بنا پر آگ لگائی. رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا. سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق توہرے قتل کے ملزمان گرفتار. ڈی پی او چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کی پریس کانفرنس. چند روز قبل اڈا ہرسا شیخ پر دن دہاڑے درینہ دشمنی کی بنا پر فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کیا گیا. ایک شخص کو زخمی کر دیا گیا تھا. افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی میں خود موقع پر پہنچا. ڈی ایچ کیو ہسپتال پہنچا جائے اور وقوعے کا جائزہ لیا. سینئر پولیس افسران پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی. فرانسک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد وغیرہ اکٹھے کیے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے میں نے اپنی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں اور ساری کارروائی کی مانیٹرنگ کی. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی، ہیومن انٹیلیجنس سمیت تمام وسائل بروئے کار لائے ہیں. پہلے ہرسا شیخاں کے ایریا میں ایک ٹرپل مرڈر کی واردات ہوئی تھی، جس سے ایک تو کافی سنسنی بھی پھیلی تھی اور بڑی ایک دردناک سی واردات تھی، جس میں 3 بندے وہاں پہ، جس میں 2 بائی پاسر تھے اور ایک دوسری پارٹی کا بندہ تھا، وہ قتل ہو گئے اور ایک مضروب ہوا. اس مقدمے میں ہم نے ایف آئی آر نمبر 231/22 درج کی قتل کی، اور فوراً ہم نے اس میں جتنے بھی ہمارے وسائل تھے ان کو بروکار لاتے ہوئے ہم نے تمام اپنی جتنی تفتیش کا آغاز کیا. اس میں ہم نے مختلف ٹیمیں بنائیں جو کہ ڈی ایس پی سٹی کی سربراہی میں اور ایس ایچ او صدر کی سربراہی میں بنائی گئی. اس کے علاوہ ایک ٹیم ہم نے سی آئی اے کی ڈیڈیکیٹڈ بنائی. 5 ٹیموں سے ہم نے کام کا آغاز کیا. ٹیکنیکل شواہد اور جو ویسے موقع سے جو شواہد ملے ان کی روشنی میں ہم نے مختلف جگہوں پہ ریڈز کیے، اور الحمدللہ اس جو واقعہ ہے اس کے مرکزی ملزم جو 2 ہیں، ایک احمد شیر ولد فلک شیر اور شاہزیب ولد شفقت ماں، جو ویپنز ہیں جس سے انہوں نے قتل کی واردات کی، جو کہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے الحمدللہ چنیوٹ پولیس نے اپنی کاوش سے اور محنت سے گرفتار کر لی ہیں. اور اس میں میں بتاتا چلوں کہ مقتولین میں ایک عمر دراز تھا، ایک شفقت تھا، ایک منظور تھا، اور ایک جو شخص مضروب ہوا اس کا نام انصر ہے. اور مزید انشاءاللہ ہم اس میں جو باقی چیزیں بھی سامنے لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.